بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکی ہے، اور لوگ تو جو من گھڑت خبریں ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ بالکل چھڑ چکی ہے۔ حالانکہ جنگ اس طرح نہیں چھڑی جسے جنگ کہا جاتا ہے۔ گو کہ پاکستان کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے فوجیں جو ہیں وہ بارڈروں پہ پہنچ چکی ہیں، اور جنگ جو ہے وہ جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو ابھی تک کی صورتحال کے مطابق باقاعدہ جنگ کا اعلان نہیں ہوا۔ بہت ساری خبریں ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں، فیک نیوز کا پراپوگنڈا جسے کہتے ہیں، یہ میڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور یہ جو پراپوگنڈا ہے یہ انڈین میڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا میڈیا اس طرح پراپوگنڈا نہیں کرتا، اور لیکن بھارت کی طرف سے بی جے پی آر ایس ایس کے جو پے رول پہ لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ لگے، اور پاکستان کی طرف سے ایسی ویسے جذباتی ہیں۔ ہم لوگ تو آپ کو یاد ہوگا، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کی ہماری خصلت ایسی ہے کہ اگر محلے سے بھی لڑائی ہو رہی ہوئے نا تے اسی چھڑواندے نہیں ہوندے، باقاعدہ سے ویچا بڑھ کے تے لڑن لگ جانے ہیں، اور اگر کسی بازار میں لڑائی ہو رہی ہو تو تماشا لگ جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے، آؤ یار لڑائی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ہمارے ڈی این اے میں لڑائی کرنا جناب شامل ہے، اور بھارت کی طرف سے جو بزنس مین ہیں وہ لڑائی نہیں چاہتے، بھارت کی طرف سے فوجی جو ہیں وہ لڑائی نہیں چاہتے، بھارت کے جرنیل جو ہیں وہ لڑائی نہیں چاہتے، بھارت کے بزنس مین جو ہیں وہ لڑائی نہیں چاہتے، بھارت کے عام ہندو جو ہیں وہ لڑائی نہیں چاہتے، بھارت کے جو سکھ ہیں وہ بھی پاکستان سے لڑائی نہیں چاہتے۔ لڑائی کون چاہتا ہے؟ لڑائی چاہتا ہے مودی، چاہتا ہے آر ایس ایس، بال ٹھاکرے کی جماعت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بھی رہے ہیں، اور یہ قصائی ہے گجرات کا، مودی مسلمانوں کا بہت زیادہ قتل کیا تھا اس نے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی لڑائی چاہتا ہے، اور دوسرا مودی کس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے؟ مودی چل رہا ہے بنیامین نیتن یاہو کے نقش قدم پہ، کیونکہ اسرائیل لڑائی چاہتا ہے ایران سے، اسرائیل لڑائی چاہتا ہے پاکستان سے، اسرائیل گریٹر اسرائیل کی تکمیل کے لیے لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے ابھی ایران کے ساتھ جو امریکہ کے کچھ مذاکرات چل رہے ہیں تو کچھ چیزیں وہاں پہ ٹھنڈی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کا محاذ گرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مودی آر ایس ایس کیونکہ جو انہوں نے کام ہی پاکستان مسلمانوں کے خلاف کیا، پاکستان کے خلاف کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ جنگ کی جائے۔ تو یہ بیسیکلی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے، اور پاکستان کے خلاف جنگ وہ ہر حالت میں کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا بہت اہم میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرحد ہے وہاں پہ اکثر اوقات ہمیں کچھ ڈرونز جو مل رہے ہیں، جو عام جو ڈرون ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے جو عام ڈرونز ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے، اور پاکستان کی طرف سے ان کی جو یہاں پہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کرتے ہیں عناصر ان کو بھی آشکار کیا گیا، عوام کے سامنے لایا گیا۔ اور ایک آپ نے دیکھا گزشتہ دن جو ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ وہ نیکسس جو ہے اس کا بتایا کہ یہ لوگ ہیں جو حاضر سروس انڈینز جو ہیں وہ فوج کے جو پاکستان کے اندر قتل و غارت کروانے کے لیے کس طرح متحرک ہیں۔ تو دشمن آلریڈی پاکستان کے اندر بھی لڑائی اور فساد اور دھماکے کرا رہا ہے، اور ساتھ ہی سرحد پہ بھی ڈرون کے ذریعے ہم ان کے آئے دن ڈرون گرا رہے ہیں۔ 2-3 ڈرون ابھی تک پاکستان، ان کے چھوٹے ڈرون جو ہوتے ہیں جو صرف یہ پتہ کرتے ہیں کہ فوج پاکستان کی کہاں کہاں بیٹھی ہے، یا کچھ چپ گرا دیتے ہیں۔ چپ گرانے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو جی پی ایس کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اٹیک کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن پاکستانی شاہین جو ہیں، پاکستانی ببر شیر جو ہیں وہ ابھی تک اس طرح جواب نہیں دے رہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ لگ چکی ہے، تو جنگ فی الحال کشمیر کی حد تک جو مختلف سیکٹر ہیں ہمارے وہاں پہ آئے دن تو ویسے بھی فائرنگ ہوتی رہتی ہے، تو وہاں پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان فائرنگ چل رہی ہے کافی عرصے سے، اور ابھی 2 دنوں سے اس میں شدت آئی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کا جو موٹیو ہے، جو ان کا پلان ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو کشمیر ہے پاکستان کے پاس آزاد کشمیر، اس پہ حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لینا ہے، اور آر ایس ایس اپنی 100 سالہ تقریب، آر ایس ایس کو 100 سال ہو جائیں گے ستمبر میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ 100 سال مکمل ہونے سے پہلے ہم اپنے لوگوں کو، اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کریڈٹ میں 100 سالہ تقریب جب ہم منائیں ستمبر میں تو ہم یہ کہہ سکیں اپنے لوگوں کو کہ ہم نے پاکستان کا جو کشمیر ہے اس پہ قبضہ کیا۔ تو زیادہ تر جو ابھی فوکس ہے میرے دوستوں وہ یہ ہے کہ کشمیر کو کس طریقے سے پاکستان سے لیا جائے۔ اب پاکستانی
بہت ماشاءاللہ ببر شیر ہیں، اور پاکستانی فوج نے تو کہہ دیا ہے کہ اندر بڑھو تو باہر نہیں جا سکو گے، واپس نہیں جا سکو گے۔ ابھی تک اندر نہیں آئے وہ، لیکن کوشش ان کی ہے۔ اور گزشتہ دن ہم نے دیکھا کہ ایک ان کا جو جرنیل ہے وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا، جس بیس پہ مودی نے اس کو فارغ کیا اور نیا جرنیل لگایا۔ تو بھارت کے اندر جو ایک پوری بٹالین ہے وہ بھی لڑائی نہیں چاہتی۔ تو جو گزشتہ دن واقعہ پیش آیا تھا اس میں یہ تھا کہ 7 لاکھ فوج ہے بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں۔ تو جب انہیں کہا گیا کہ آپ آگے بڑھیں اور پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے اس پہ قبضہ کریں، تو جرنیل کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر ہم یہاں سے آگے موو کریں گے تو کشمیری ہمیں نہیں چھوڑیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ لیکن مودی جاہل ہے بیسیکلی، اور جاہل ہی ہوتا ہے، چائے پکا کے، اور پھر چائے تو ہم پلا رہے تھے خیر ابھینندن کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مودی بضد ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے متھا لگانا ہے، ٹکراؤ کرنا ہے۔ جنگ جب شروع ہو جاتی ہے دوستوں تو پھر ختم ہونا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ محدود ہی ہوگی، اور اگر بڑے پیمانے پہ جنگ لگ گئی تو پاکستان کے پاس اپنے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ ہماری لمیٹڈ ہمارے کچھ چیزیں ہیں۔ تو وہ تو بہت بڑا ملک ہے اور بہت بڑی فوج ہے، لیکن ہماری فوج کا جذبہ جو ہے وہ بہت اوپر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 313 کا مقابلہ 1000 سے کرنے کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں، اسلام ہمیں یہی درس بھی دیتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ملک کھڑے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ پاکستان کے ساتھ ترکی جو ہمارا بھائی ہے وہ صحیح طریقے سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے۔ چیف آف جو ترکی کے اعلیٰ سطحی وفد کا پاک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ انہوں نے کیا ہے، اور چیف آف انٹیلیجنس ترک جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل یاسر قادی اوغلو صاحب جو ہیں ان کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے پاک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور ایئر چیف مارشل احمد بابر صدو صاحب سے ملاقات کی ہے، اور پاکستان کو ہر طرح کے تعاون کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جناب میدان میں آگے دیکھیے نا، میں نے پہلے کہا تھا پاکستانی آپس میں لڑ کے مر جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن دشمن جب آتا ہے نا تو ہمارا جتنا مرضی اختلاف ہو، چاہے فوج سے ہو، چاہے کسی اور سے ہو، چاہے کسی پارٹی سے ہو، لیکن ہم پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا جیل سے کل بیان آ گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستانی قوم مودی کی جارحیت کے سامنے متحد ہے، کسی بھی مہم جوئی کا جواب ملے گا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ وہ 2019 کے پلوامہ واقعے کے بعد ایک بار پھر مودی سرکار پہلگام واقعے کا جو الزام ہے پاکستان پر عائد کر رہی ہے۔ پاکستانی قوم مودی کی جارحیت کے سامنے متحد ہے۔ اڈیالہ جیل میں وکلا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن ہماری خواہش ہے، لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کے پاس کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، جیسا کہ 2019 میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے جواب دیا تھا ٹھوک بجا کے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی اہمیت پر زور دیا ہے، جس کی ضمانت اقوام متحدہ کی قرارداد میں دی گئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس حقیقت کو بھی اجاگر کرتا رہا ہوں کہ RSS کے نظریے کی قیادت میں ہندوستان نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ آرٹیکل 370 کی غیر قانونی منسوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک نے زور پکڑا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے وکلا کے ساتھ اڈیالہ جیل میں بات کرتے ہوئے یہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی جارحیت نے پاکستانی قوم کو متحد کر دیا ہے۔ ہم پاکستانی قوم کے طور پر مضبوطی کے ساتھ ایک ہیں اور جنگ کو ہوا دینے کی مودی کے عزائم کی مذمت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بیرونی دشمن کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے سب سے پہلے قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ اب وقت آ گیا کہ ان تمام کارروائیوں کو روکا جائے جن سے قوم تقسیم ہے۔ نال عمران خان صاحب اپنی گل بھی کر رہے ہیں، اور نال انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری جیسی خود ساختہ شخصیات کسی بھی مضبوط موقف کی انہوں نے کہا جی ان سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو عمران خان صاحب جیل میں جناب گرجے ہیں، برسے ہیں، اور جو مرضی ہو جائے۔ میں نے پہلے کہا تھا پاکستانی آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی ہونا، تو جدوں میں باروں کو لچ ڈالنا، خاص طور پہ بھارت، تو ہم فوری طور پہ جناب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں فوری طور پہ یہی بتاؤں کہ گزشتہ رات گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے عطا تارڑ صاحب رات کو لیٹ نائٹ اپیئر ہوئے تھے ٹی وی پہ، اور انہوں نے کہا تھا 2436 گھنٹے جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی جو ہے وہ بھارت جو ہے ارادہ رکھتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مستند انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ بھارت نے اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہر حالت میں کرنا چاہتا ہے
مہم جوئی. اور باقی یہ ایک اور بات بتا دوں کہ پاک بھارت کشیدگی پر امریکہ کا موقف آ گیا ہے, اہم مشورہ دیا ہے, اور امریکہ نے پاکستان اور بھارت کو مشورہ دیا ہے کہ دونوں ممالک کے باہمی کشیدگی کا مل کر ذمہ داران جو ہیں وہ حل نکال لیں. پاکستان کے ایک چینل کی جانب سے کیے گئے سوال کے ذریعے ای میل جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کا کہنا تھا کہ امریکہ کا پاکستان بھارت کے ساتھ کئی سطحوں پر رابطہ ہے اور صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں. پہلگام واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ٹیمی بروس نے کہا کہ اس کے ذمہ داران کے کٹہرے میں ان کو لایا جائے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ حملے میں ہلاک ہونے والے ہلاک شدگان اور زخمیوں کے لیے دعا گو ہیں. آپ ایک چیز دیکھیں کہ جناب امریکہ اسرائیل یہ جو ملک ہیں یہ دونوں اس بھارت کو آشرواد حاصل ہیں دونوں ملکوں کی. ہم جتنا مرضی اس پہ آنکھیں بند کر کے جناب سوتے رہیے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے ساتھ ترکی بالکل سیدھا بالکل ٹھیک طریقے سے ترکی نے کھڑا ہونا ہے پاکستان کے ساتھ. یہ آپ بات یاد رکھیں. اور اقوام متحدہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت تحمل سے کام لیں. تو جنگیں جناب پھر نہیں دیکھتی, جنگ شروع ہو جائے تو پھر کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے میرے دوستو. لیکن میں تو بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ ہر حالت میں لگنی اس لیے ہے کہ یہ امریکہ کی بھی آشرواد حاصل ہے جو آپ کو بھی نظر نہیں آئے گی, آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گی. اور اسرائیل خاص طور پہ یہ جنگ چاہتا ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان. تو اس لیے یہ جنگ جو ہے یہ جب لگے گی, مذاق نہیں ہوتا جنگ, لیکن یہ ہے کہ جب جنگ لگنی ہے تو کشمیر میں باقاعدہ پیش قدمی ہوگی. ببر شیر ہمارے پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہوگی. پاکستان ایسا جواب دے گا جناب کہ جو پھر دنیا یاد رکھے گی. پاکستان نے پہلے کہہ دیا ہے. اس میں یہ کہ جنرل عاصم منیر پاکستانی آرمی چیف وہ جس طرح آگے بڑھے ہیں فوج کو لے کے وہ ہمارے سامنے ہیں, اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں کر رہے ان کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دشمن ہمارے ملک کے اندر بھی گھسا ہوا ہے. تو جنرل اعظم منیر ببر شیر جناب پڑ گیا انڈیا کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ ببر شیر کے لیے دعائیں کرنی ہمارا فرض ہے کہ ان کو کامیابی حاصل ہو, ورنہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی نقصان ہوتا ہے پاکستان کو تو پھر ہم لوگوں نے بعد میں ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ان کو ایک تاریخ میں ہم نے لکھ لینا ہے کہ یہ جرنیل آیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا, خدا نخواستہ. لیکن پاکستانی یہ سمجھتے ہیں 100% کہ انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہوگی. ہم اپنے ببر شیروں کے ساتھ اپنے آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسرا ایک اور بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستانی میڈیا کا بلیک آؤٹ کر دیا, بند کر دیے سارے چینل. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے AI کا دور ہے اور پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ان قریب ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ ہمارے کلپس وہاں نظر آئیں گے. ابھی تک بتایا نہیں جا رہا. انہوں نے کہا کہ جناب ایک منٹ تجھے یہ ڈسکلوز نہیں کرنی بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جتنا مرضی زور لگا کے پاکستان کے ٹی وی چینلز کی نشریات بھارت میں بند کر دی گئی ہے اور یوٹیوبرز بھی کافی سارے بند کر دیے گئے ہیں. اور کون سے یوٹیوبرز بند نہیں کیے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. ان کو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے بند کر دینا ہے. بگوڑے جو ہمارے ہیں, چاہے وہ صابر شکر ہو, عمران ریاض خان ہو, عادل راجہ ہو, مہدی ہو, یا پاکستان میں بھی ایک دو لوگ ہیں وہ بھی بند نہیں کیے گئے. تو یہ کیوں نہیں کیے گئے؟ بس آپ سمجھ جاؤ دشمن کے ساتھی ہیں میرے دوستو. دشمن ان سے فائدہ لے رہا ہے اور یہ دشمن سے پیسے لے کے پاکستان کے خلاف چڑھے ہوئے ہیں. ذرائع یہی بتاتے ہیں. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستانی میڈیا کا بے شک بھارت نے اپنے ملک میں بلیک آؤٹ کر دیا ہے, لیکن ہمارے کلپس انشاءاللہ تعالی ہم ایک سسٹم لا رہے ہیں کہ ہمارے کلپس سارے کے سارے جو ہیں بھارت میں ابھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اب بتانا نہیں ہے, بتانے سے منع کیا گیا ہے کہ یہ ایک اقدام جو ہے وہ پاکستان لے رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ ہم استعمال کرتے ہیں جو امریکن, اور ہمارے تو GPS سے چلتا ہے اور میزائلوں کی جو ڈائریکشن ہے وہ سیٹلائٹ کے تھرو وہ جاتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ اسرائیل اور امریکہ اور بھارت مل کے پاکستان کی سیٹلائٹ میں کوئی خلل پیدا کریں. لیکن یہ ابھی تک میں آپ کو بتا دوں کہ جیمرز جو ہیں وہ بھارت نے بڑے پیمانے پہ جیمرز جو ہیں وہ اسرائیل سے لیے ہیں تاکہ پاکستان کے GPS کے تھرو جو ٹریکنگ ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے پاکستانیوں, آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, وہ یہ ہے کہ جو چائنا کی سیٹلائٹ ہے وہ ہمارے لیے وقف کر دی گئی ہے چائنا کی طرف سے. اب ہوگا یہ کہ ہم اپنے جو سیٹلائٹ ہے وہ چائنا کے تھرو بیک اپ ہم نے رکھا ہوا ہے سارے کا سارا, تو اس لیے پریشان نہیں ہونا. اب بہت اہم ہے ٹائم, یہ 8 سے 10 گھنٹے جب یہ ویلاگ اپلوڈ ہوا ہے رات کو پچھلے پیر کسی بھی ٹائم پیش قدمی جو ہے فوجوں کی وہ ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ پیش قدمی کشمیر میں کی جائے گی. اور اگر یہ بڑے پیمانے پہ بڑے اسکیل پہ جنگ لگ گئی دوسرے بارڈروں پہ بھی, تو یہ جنگ جو ہے وہ
وہ پھر محدود نہیں رہے گی, اور 2 ایٹمی طاقتیں ہیں, یہ بھی یاد رکھیں. اگر دونوں ایٹمی طاقتوں کے ساتھ آپس میں یہ جنگ لگ جاتی ہے دونوں کی, تو اس کو روکنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. اور جنگیں جو ہیں وہ تباہی لاتی ہیں, لیکن جب RSS اور مودی کی طرف سے, بھارت کی طرف سے دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں, تو پھر پاکستان کی طرف سے شیر جو ہے وہ جناب پہنچ گیا ہے. اب ببر شیر جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں سرحدوں پہ, اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے. اور دعا گو ہیں ہم کہ ہم اپنی فوج کو جیتے ہوئے دیکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی بھارت کو کاری ضرب لگائیں گے. اور جو ہمارے دوست یار وی لاگرز ہیں, ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کریں, تاکہ پاکستان ایک ایسا نیٹ ورک لے کے آ رہا ہے کہ اگر بھارت ہمارے وی لاگز اور ٹی وی چینلز وہاں بند بھی کر دیتے ہیں, اپنے لوگوں کو نہیں دیکھنے دیتے, وہاں پابندی لگ جاتی ہے, بند کر دی جاتے ہیں یوٹیوب کو کہہ کے, یوٹیوب کے جو مینجمنٹ ہے ان کے تھرو تو چینل بھی اسی طرح بند کیے گئے ہیں, آفر کیے گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم ایک سسٹم لا رہے ہیں, بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ایسے ہوا میں نہیں کر رہا, تو ہم انشاءاللہ اپنے جو ہمارے میڈیا کے جتنے بھی وی لاگز لوگوں کے ان کے کلپس ہیں, ٹی وی چینلوں کے کلپس ہیں, بھارت کی عوام تک پہنچانے کا ٹھیکہ ہمارے پاس آج ہے, اور وہ ٹھیکے پہ کام ہو رہا ہے. اور آنے والے 1-2 دنوں کے اندر آپ دیکھیے گا کہ بھارتی جو ہیں وہ پاکستانی میڈیا کا ورژن بھی دیکھ اور سن سکیں گے. پاکستان کی خیر ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اجازت دیں, اللہ حافظ.